گزرنے والے سوال ہیں ان کا قرآن سے ہی اور اس واقعہ معراج سے ہی جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس واقعے کا آغاز کے لفظ سے کیا وہ قابل ہو ہے۔ وہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصی۔ یہ پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے ہر کمزوری سے جو رات کے تھوڑے سے حصہ اپنے مقرر محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ کون سی مسجد؟ وہ مسجد جس کی گرد و نواح کو ہم نے برکت دیا اور ہم اس لیے لے گئے تاکہ اپنے اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور اس کے بعد فرمایا انہ هو السمیع البصیر کہ بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا۔ اب اس پوری آیت مبارکہ میں لفظ سبحان قابل توجہ ہے، الذی قابل توجہ ہے، بعبدہ قابل توجہ ہے، اور اس کے بعد انہ هو السمیع البصیر کا قابل توجہ ہے۔ اب کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ہر ایک کی پر بات کروں، تو ابتداءً تمہیداً کچھ باتیں کرتے ہوئے میں پھر آگے گزرتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کا لوگوں تک پیغام جو پہنچا اور لوگوں کو خبر دی، تو خبر اس انداز سے دی تھی کہ میرا بندہ وہ ہے جو رات کے تھوڑے سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آ گیا۔ ایسا نہیں ہے بیان ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ڈیفرنٹ اس طرح سے ہے کہ اس نے کہا محبوب یہ واقعہ کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی کو میں نے دکھایا نہیں، رونما ہوا نہیں اور قیامت تک دوبارہ ہونے والا نہیں ہے، مگر میں کھوج دے دوں گا، انہیں رستہ دے دوں گا، انہیں اس رستے پہ چلنے کا جو ہے اطلاع دے دوں گا اور بتا دوں گا کہ یہ دروازہ بند نہیں ہے۔ اگر کوئی معراج کرنا چاہے، اگر کوئی اس رستے کا مسافر بننا چاہے، اگر کوئی سلوک کی طرف بڑھنا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، مگر اس کی کچھ شرائط ہیں، ان کے اوپر وہ پورا اتر آئے تو میں اس کے لیے ان ساری چیزوں کا جو ہے سارے معاملات کا دروازہ کھول دوں گا۔ مگر یہاں پہ فرمایا محبوب اب چونکہ پہلے ہوا نہیں تو کسی کی سمجھ میں آنا نہیں، اس لیے اس کا اعلان تو نہ کر بلکہ میں کرتا ہوں۔ اور بھائی تعالیٰ کہہ سکتا تھا والذی اسری بعبدہ، وہی ہے جو لے گیا، مگر ایسے اس نے نہیں کہا، اس نے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو ہر
ماننے والا بھی تیرا ہو، اور جب اس کا انکار کر دے تو میں پھر سے چھوٹی سی سزا نہیں دینا چاہتا، میں سزا اسے یہ دینا چاہتا ہوں کہ دعویٰ میں کر رہا ہوں، اعلان میں کر رہا ہوں، پیغام میں دے رہا ہوں کہ میں نے لیا، اب جو انکار کرے گا فرمایا اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ میں نے کیا ہے اور قرآن نے اتارا ہے، اس صبر کا جو انکار کرے گا وہ نصیب قرآنی کا انکار، اور نصیب قرآنی کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فرمایا کیونکہ یہ واقعہ چھوٹا نہیں، اس لیے اس کی انکار کی سزا بھی چھوٹی ہے کہ میں نے کیا۔ اب تجھے کوئی کہے تو کہو میں نے تو دعویٰ کی نہیں، جس نے دعویٰ کیا اس سے پوچھ لو، اور اگر اس کی قدرت میں تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نظر آتی ہے، اس کی طاقت میں کوئی کمی نظر آتی ہے، وہ جو ہر قسم کی طاقتیں رکھتا ہے کہ خود فرمایا کل کہہ دے کل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ محبوب کی زبان سے خود کہلایا کہ انہیں بتا دو ساری مملکتیں، ساری جو ہے طاقتیں، کسی کو وہ دے طاقت دے، کسی کو بادشاہت دے تو وہی دیتا ہے، جسے چاہے اسے وہ مملکت چھین لے وہی دیتا ہے، جسے چاہے عزت دے وہی دیتا ہے، جسے چاہے عزت چھین لے وہی دیتا ہے، ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے اور ساری قدرت کا وہ مالک ہے، تو اس لیے وہ پاک صاف ہے۔ اس نے سبحان کہہ کے اس واقعے کا آغاز کیا، اور جب کر دیا تو کیا مقابلے ہوتا، وہ کیا کیا کہ کہاں تک گئے جی؟ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی میں جا کے کیا کیا؟ مسجد اقصی میں کیا کیا؟ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، کیا ہوا تھا مسجد اقصی میں؟ جی حضور نے کیا کیا تھا مسجد اقصی میں؟ نماز پڑھی، انبیاء اور انبیاء کی حالت میں آئے، یعنی سب سے کم وقفہ ہے جو وہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، 35 نبی کا جو کم عرصہ، وہ بھی کم از کم 600 سال کا گیا ہے۔ کتنے عرصے کا؟ 600 سال کا گیا ہے، 6 صدیاں، یہ بیچ میں وقفہ ہے۔ تو 1.25 لاکھ انبیاء آئے مسجد اقصی، وہ کس حالت میں آئے؟ کیا آپ نے جسد اصلی سے آئے؟ نہیں، آپ نے جسد اصلی سے نہیں آئے تھے، پھر کس سے آئے تھے؟ جواب ہے کہ روح کی شکل میں آئے تھے۔ بیٹا مجھے غور سے سنے اور جواب دیں کہ کس سے آئے تھے؟ آپ نے جسم سے نہیں آئے تھے، کس سے آئے تھے؟ روح سے آئے تھے۔ اب اگلا سوال ہے، روح افضل ہوتی ہے یا جسم افضل ہوتا ہے؟ جی روح کا درجہ بلند ہے کیا؟ وہ بولے بیٹا، روح بلند ہے یا جسم بلند ہے؟ جی روح بلند ہے۔ کیا بلند ہے؟ روح کا درجہ بلند ہے، روح قبیلہ ہے، روح لطیف ہے، جسم کثیر ہے، روح نور سے بنی اور رب کے نور سے بنی، اور جسم زمینی کثافتوں سے بنا، مگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ چلے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم بھی وہیں موجود ہے، جلیل القدر کلیم اللہ بھی وہیں موجود ہے، ذبیح اللہ بھی وہیں موجود ہے، روح اللہ بھی وہیں موجود ہے، نوح علیہ السلام بھی موجود ہے، پہلے رسول ہیں جو، حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، المختصر آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی روحیں وہاں موجود ہیں،
اور آقا اپنے جسم مبارک سے وہاں جا رہے، قیامت تک کے لیے عقیدہ دے دیا اور بتا دیا کہ روح افضل ہے، مگر جماعت کس نے کروائی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جماعت حضور کروائی اور پیچھے نبی اپنی روح کے ساتھ ہے، جسم کثیف ہے، روح لطیف ہے، روح نور ہے، جسم خاک سے بنا ہے، مگر اعلان کر دیا جب مصطفیٰ نے 1.25 انبیاء کی روح کو ایمان کرائی اور اپنے دستے مبارک سے کرائی، بشری لباس سے کرائی، تو اعلان ہو گیا کہ کسی نبی کی روح مصطفیٰ کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی بشریت کا یہ مقام ہے کہ 1.25 انبیاء کی روحیں مل کر بھی میرے آقا کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر رہی۔ یہ بشر اور نور والوں کو ایک سبق دے، جب یہ سبق دے دیا تو آگے سبق شروع ہوا، اور آگے سبق کس کا شروع ہوا کہ آپ نے ہی اپنے بندے کو لے گیا۔ کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو۔ اب اس میں 2 پہلو، ایک تو عبادت کا پہلو ہے، عبدیت کا پہلو ہے کہ فرشتوں کو ناز تھا کہ ہم عبادت کرنے والے، فرشتوں کو کیا ناز تھا؟ ہم عبادت کرنے والے، ہم اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرنے والے۔ تو انہوں نے پھر اسی لیے اعتراض کر دیا تھا۔ قرآن مجید کا پہلا واقعہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے کہا، محبوب و لمحہ یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ ہم اپنا نائب بنا رہے ہیں، تو اس وقت فرشتوں نے کیا کہا؟ ایسے کو بنائے کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ وہ تسبیح والوں کو یہ تھا کہ تسبیح کرنے والے ہم ہی ہیں، یہ زمین سے لے کے سدرۃ المنتہا تک پرواز ہماری ہی ہے۔ مگر جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت کے لباس میں گئے، یہ نہیں فرمایا میں اپنے رسول کو لے کے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں اپنے نبی کو لے کے گیا، بلکہ فرمایا میں اپنے برگزیدہ بندے کو لے کے گیا، برگزیدہ بندے کو لے کے گیا۔ تو اس سے 2 مدے حل ہوئے کہ برگزیدہ کوئی بھی بن جائے، برگزیدہ کوئی بھی بن جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کی قربتوں کے مزے لوٹ سکتا ہے۔ آپ نے ہی کہہ کر راز میں نہا کر دیا کہ میرا ہونا شرط ہے، میرا ہونا شرط ہے، میرا ہونا شرط ہے۔ اگر تم ایسا کر لو گے تو پھر دیکھو تم 4 فرش پہ رہو گے، 1 فرش پہ نہیں ہو گے۔ یعنی دروازہ بند نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ آپ نے ہی کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ نبی کہہ دیتے، اللہ نبی کہہ دیتا کہ میں اپنے نبی کو لے کے گیا، رسول کہہ دیتا تو ہے دروازہ بند ہو جاتا کہ یہ جو معراج کی کفیت ہے، اس کی قربت کی کفیت ہے، اس کے دیدار کی کفیت ہے، اس کی طرف انعامات کی کفیت ہے، اس کی لذتوں کی کفیت ہے۔ یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے، غور کیجیے اس پہ کہ اگر نبی کہتا، رسول کہتا تو دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ مگر پیغام نے ہی کہہ کر کہا ہے انسانیت تو پریشان نہ ہو، مصطفیٰ کے ہر معجزے، مصطفیٰ کے اوپر جو میرا ہر کرم ہوا، ہر قدر ہوا، ہر عطا ہوئی، اس کا اگر فیض لینا چاہتا ہے تو آپ بے اپنے ہی کا فیض لے اور مزے لو۔ اب آپ یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی 3 مثالیں لے کے میرا ٹائم ایسے ختم ہو جائے گا۔ 3 مثالیں لے کے میں اپنی بات کلوز کرتا ہوں، بالخصوص یہ آج کی اسٹوڈنٹ کے۔ آپ سنتے رہتے ہیں واقعہ معراج یہ ہوا وہ ہوا، 50 نمازیں لے کے آئے، پھر 5 رہ گئی، یہ سارا آپ نے سنا۔ مگر آگے جو نئی چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بے آخری ہی کہہ کر نام سے
ایک ایسا دروازہ کھولا جیسے اس نے کہا یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. بندے تو سارے ہی ہیں اس کے، لیکن وہ کہتا ہے نفس مطمئنہ لوٹ آ میری طرف اور داخل ہو جا میرے بندے تو آپ عبادی کہہ کر اس نے اعلان کیا بندے میرے ہی ہیں، لیکن میرا کوئی ہوتا ہے جسے میں کہتا ہوں میرا ہے. بندے سارے میرے ہیں لیکن وہ بندے میرے ہیں، لیکن ہر کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ہے. آپ کا تعلق دنیا میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب، باقی بھی تو امام ہیں مگر کسی ایک کو کا ساڑھے میں آپ کا تعلق ہے کسی دوست کے ساتھ، آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے. بیٹے دنیا میں بہت زیادہ ہے، ڈیزیگنیشن میں اپنے جو ہے رشتے میں بیٹے بہت ہیں، مگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ میرے تو بیٹا ہے، ہر کسی کو نہیں کہہ سکتے. اسی طرح پرنسپل اسکول میں تو مختلف اسکول کے ہیں، مگر افضل صاحب کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ افضل صاحب میرے اسکول کے پرنسپل ہیں. میں کہوں گا نہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد قادری میرے پرنسپل اسکول کا پرنسپل ہے، کیونکہ میری قربت ان کے ساتھ ہے. یہ میرا کہلوانے کے لیے کچھ قربت چاہیے، میرا کہلوانے کے لیے کچھ اس کی ماننی پڑتی ہے، میرا کہلوانے کے لیے کچھ اس کی راہ میں پھرنا پڑتا ہے. فرمایا راہ تمہیں دے رہا ہوں مگر اب تم میرے ہو جاؤ، جو میں کہتا جاتا ہوں وہ تم کرتے جاؤ، جو میں چاہتا ہوں وہ تم مانتے جاؤ. پھر وہ وقت آئے گا کہ تم میرے ہو جاؤ گے، اور جب میرے ہو جاؤ گے تو فیض جو مصطفیٰ کو عطا کیا اس کی کچھ رحمت تمہیں بھی دے دوں گا، کچھ رحمت تمہیں بھی دے دوں گا. آپ دین میں ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ دین میں ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنا صبر جو ہے، اتنا صبر جلدی سے طے ہو جائے؟ تو آپ سائنس کے طالب علم کو اس کی زبان میں سمجھا، آپ پیرس کا سفر کریں، امریکہ کا، اور وقت وہ اثر تھا. سفر کس کا ہے جی؟ پیرس سے مغرب کی طرف سفر ہے، امریکہ کی طرف، اور وقت وہ اثر تھا. مسافت میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 8 گھنٹے لگتے ہیں. پیرس سے امریکہ پہنچتے کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 8 گھنٹے. مگر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ عصر کی نماز میں سفر شروع کریں اور جب پیرس پہنچیں گے تو وہاں وقت عصر، امریکہ پہنچیں گے تو وقت عصر ہی ہوگا. چلے کس میں تھے؟ پیرس سے. وقت کون سا تھا؟ اور 8 گھنٹے سفر بھی کیا. یہ رفتار ہے انسان کی کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا، یہاں اثر تھا مگر اس نے رفتے سفر باندھا، چلتا گیا، مگر غرب کیا پڑا؟ سورج کہاں سے شروع ہوتا ہے جنہاں پتا ہوتے مشرق سے، اور جاتا کہاں ہے؟ مغرب کی طرف. اب وہ کیونکہ مغرب کی طرف سفر کر رہا ہے، اور پیرس کا سفر بھی کہاں کی طرف تھا؟ مغرب کی طرف تھا. تو ہوا یہ کہ ہمارے وہاں تو پیرس میں اثر کا وقت تھا، مگر جب وہاں کی طرف گیا تو ابھی سورج نے وہاں پہنچنا تھا. سورج کی رفتار ابھی وہاں نہ پہنچ پائی. انسان 8 گھنٹے سفر کر کے پھر بھی اس کو کام نہیں کرتا. اور ذرا آسانی سے سمجھا، وہ یہ اپالو کو یاد کرو، یہ امریکی ہلائی باز ہے جس نے سفر کیا چاند کی تصویر کا، اور جب تصویر کی طرف نکلا تو کہتے ہیں کہ ایک دوران سفر مرحلہ ایسا آیا، دوران سفر مرحلہ ایسا آیا کہ ہم نے 24 گھنٹوں میں، آپ کے 24 گھنٹوں میں سورج کتنی دفعہ غروب ہوتا ہے؟ طلوع ہوتا ہے جی 1 دفعہ. مگر وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں
ایک دوران سفر لمحہ ایسا بھی آیا کہ 24 گھنٹوں میں ہم نے سورج کو 16 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا، 16 مرتبہ غروب ہوتے دیکھا۔ گھنٹے آپ کے وہی ہیں مگر رفتار بدل گئی۔ قربت ہے نا، اب آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں، قربت ہے۔ اگر کسی کو یہ بات بھی سمجھ میں نہ آئے تو اور آسان کر دیتا۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں تو جو بالکل مطاف میں ہو اور کعبے کے قریب ہو تو ساجد صاحب کو کتنی جلدی سفر کر لے گا، طواف اپنا جلد مکمل کر لے گا، اور ایک چھت پہ مکمل کر رہا ہے اور چھت کا پورا ایریا 1 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی اس نے تقریباً، میں نے خود طواف کیا ہے تو ان کو قریب رہ کے تو تقریباً زیادہ سے زیادہ ٹائم لگا تو 35 سے 40 منٹ لگتے ہیں اگر آپ بڑے آرام سے بھی کریں، اور اوپر کریں تو 7 کلومیٹر سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو خانہ کعبہ کے قریب تھا اس نے جلدی سفر کیوں طے کر لیا؟ چکر چھوٹا تھا۔ فرمایا اگر بندے تو چاہتا ہے کہ میں جلدی اس مقام پہ پہنچوں تو معراج کا سفر یہ کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ فرق دوری اور نزدیکی کا نہیں رہتا، زمانہ چلتا رہتا ہے، بس اس کی قربت کے چکر چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس کی قربت کے چکر چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے جو اس نے زمانوں میں طے کرنا تھا، سالوں میں طے کرنا تھا، وہ گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اور اس کی 3 مثالیں میں دے دیتا ہوں کیونکہ سفر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سفر ہوتا ہے مکانی، یعنی مکان ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور ایک سفر ہوتا ہے زمانی، وقت کا، زمانے سے تعلق ہوتا ہے، اور ایک سفر ہوتا ہے لسانی، زبان کا، گفتگو کا۔ ان 3 سفروں کے اوپر بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ سورہ نمل پڑھیں، یہ 27واں سورہ ہے، 38 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا جو شاید آج سے سبا بلقیس کے حوالے سے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، مگر آج ایک نیا اینگل دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سردار جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کون ہے جو تم میں سے میرے سامنے اس سے قبل تخت لے آئے کہ وہ جو خاتون آ رہی ہے وہ یہاں پہنچے تو تخت یہاں ہو۔ تو ان میں سے ایک طاقتور جن نے کہا، اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں تخت لا سکتا ہوں مگر ٹائم اتنا درکار ہے کہ کیا ہو کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں، بس اتنی دیر میں تخت آپ کے قدم لے آؤں۔ اور پڑا ہوا ہے ہزاروں میل دور، میلوں دور پڑا ہے، مگر مقام دیکھیں۔ اب آگے آپ نے کہا نہیں منگا اس کو جلدی چڑھتے، قال الذي تعلم من الكتاب انا اتيك به، ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور کتاب وہ تھی جو سلیمان علیہ السلام کی کتاب تھی، قرآن نہیں تھا، جو اپنے دور میں ختم ہو گئی، جو جس کا نفاذ اپنے دور میں ختم ہو گیا، اس کا علم رکھنے والا شخص تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لاتا ہوں۔ کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا حضرت کھلونے کی بھی لوڑ نہیں، اکھ چمکو دے قدمہ میں تخت ہوئے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ تخت آ گیا، جب آ گیا تو کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وہاں سے اپنی جگہ سے
میلوں کا سفر پلک جھپکنے میں ہو گیا. اور یہ قرآن واقعہ کا ہو جاتا، واقعہ تھا ہو گیا، قرآن میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک اور واقعہ، یہ مکان کے ساتھ تعلق ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر ہے، میلوں کا سفر پلک جھپکنے میں اور تخت بھی لے آئے. اب دوسرا سنیں، دوسرا سفر یہ ہے وہ تیز زمانی ہے، وقت کے ساتھ. کہ صحابہ کا انہوں نے 309 سال گزارے اپنے غار میں. تو رب نے ان سے پوچھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ کتنا عرصہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ہوگا کوئی حساب. اور غار میں کتنے سال گزارے؟ 309 سال گزارے. لیکن انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ایک دن یا اس کا کوئی حصہ. پھر دوسری مثال بھی سے حضرت عزیر علیہ السلام کہ آپ نے اللہ سے عرض کیا باری تعالیٰ کسی کو کتنا زندہ کس طرح زندہ رکھتا ہے اور کس طرح مارتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر موت طاری کر دی اور 100 سال تک موت کی حالت میں رہے. آپ کے ساتھ آپ کی سواری گدا تھا اور ساتھ کھانے پینے کا اناج بھی تھا اور آپ بھی خود بھی تھے. آپ کے اوپر موت طاری رہی. جب دوبارہ جاگے آنکھ کھلی تو اللہ نے پوچھا کہ ہاں بھی گزرا 10 کتنے سال ستارے کتنا عرصہ؟ انہوں نے کہا باری تعالیٰ ایک دن. کہا اور کر اپنی سواری پہ کہ اس کی ہڈیاں بھی اس کو گل چکی تھی اور کہا کہ اگر ہم چاہیں زندہ رکھنے تو رہا اپنے کھانے والی چیزوں کو دیکھ ابھی کرو تازہ ہے. 100 سال گزرنے کے بعد یہ کتنی ہو گئی تھی؟ 2 ہو گئی. تیسرا ہے کہ لسانی زبان کا سفر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ بیٹھے صبح فجر کے ٹائم آپ نے گفتگو شروع کی، کرتے گئے ساری بات کی حتیٰ کہ عشاء ہو گئی. مگر جو کچھ بیت چکا ہے اس کی بھی خبر دی اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دی. ایک دن میں سارا کچھ بتا دیا. یہ زبان کا سفر ہے. یہ 3 واقعات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ قیامت کا دن کتنے دن کا ہوگا جی؟ 50,000 سال کا. کتنے سال کا؟ مگر حضور نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ صرف 4 رکعت عصر کی ادا کریں گے. جتنی دیر کتنی لگتی ہے جی؟ 4 رکعت عصر کی نماز پڑھنے میں لگتی ہے. بس اتنے میں ماسٹر صاحب 50,000 سال کا دن گزر جائے گا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو تڑپیں گے اور سوچیں گے کہ اتنا بڑا سال ہے، اتنا بڑا دن ہے. فرمایا دن چھوٹے ہی ہوگا جتنا تم گزارتے ہو، مگر یہ تمہاری قربت کا ہے. جس طرح کعبے کا طواف کرنے والے تو کعبے کا طواف کرتا ہے، قربت میں رہ کے تو جلدی ختم کر لیتا ہے اور دور رہ کے دیر لگتی ہے. فرمایا اگر تو چاہتا ہے اس کی قربت کا سفر جلدی طے ہو تو پھر آؤ اس کا بندہ بن، آؤ اس کے حضور جھک، آؤ اس کے قریب آ جا، اپنی اس کی ساری باتیں مان، پھر وہ لمحہ آئے گا. فرمایا وہ جس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی کتاب تھی اس کو میں نے پلک جھپکنے کا سفر میلوں کا دے دیا تھا کہ میلوں کا سفر پلک جھپکنے میں وہ طے کر لیتا تھا. تو اے میرے پیارے محبوب کی امتی، تیرا سفر تو اس سے بھی جلدی ہونا چاہیے، اس سے بھی جلدی طے ہونا چاہیے. تو اس لیے میرے نوجوان بھائی کہ معراج النبی کا سفر اصل میں بتاتا یہ ہے کہ معراج اصل میں اسے نصیب ہوتی ہے جس کی قربت جتنی زیادہ ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا نا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے. جس نے اس کی معراج کرنی ہے وہ نماز میں بھی رہ کے اس سے مل سکتا ہے. مگر نماز ہو، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے پٹھے پانے
مرنے کی کچھ نہیں آتی۔ صاحب کتاب میں ہمیں سارا کسی میں یاد آتا ہے، فرمایا نہیں، اگر تو چاہتا ہے تو یہ معراج کا سفر طالب علموں کے لیے بھی سائنسی لحاظ سے بھی کچھ میں نے باتیں بتا دی اور کچھ قرآنی دلائل سے بھی باتیں بتا دی، اور ان سب کو اگر جمع کریں تو بات صرف یہی نکلتی ہے کہ یہ دوری کا سفر ہماری طرف ہے۔ ورنہ وہ کہتا ہے کہ نفل پڑھنے والے، میری عبادت کرنے والے، کہ میں اتنے قریب ہو جاتا ہوں، اتنے قریب ہو جاتا ہوں کہ وہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں، وہ میری طرف دوڑ کے آتا ہے، میں اس طرف جو ہے بلشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، بخاری شریف، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ تکتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قربت میں وہ اتنا آ جاتا ہے کہ کان اس کے ہوتے ہیں، طاقت اپنی دے دیتا ہوں، آنکھ اس کی ہوتی ہے، طاقت اپنی دے دیتا ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے، طاقت اپنی دے دیتا ہوں، کہ اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اس کے کان وہی سنتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے جو میں کرتا ہوں، اس کے قدم اتنا ہی سفر کرتے ہیں جتنا میں چاہتا ہوں۔ تو یہ واقعہ معراج کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو ایسے ہو گیا، نہیں، یہ قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ رہنا ہے، مگر اس کے تذکرے سے اگر کوئی سبق لے تو قربت کا سبق جلدی طے ہو جائے گا۔ تو میں نے چاہا کہ آج ایک نئے اینگل سے آپ کے سامنے واقعہ معراج کو رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج النبی کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔